اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ شہید عبدالحسین دستگیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے موضوع پر جاری تھی، اور ہم اس مرحلے پر پہنچے تھے کہ مرحوم آیت اللہ نے اپنے استاد بزرگوار آیت اللہ جواد انصاری حمدانی سے متعدد مرتبہ فنا فی اللہ کا مطالبہ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقام فنا کیا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید میں اس کلمے کو تلاش کرنا چاہیں تو کلمہ فنا قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، البتہ اسی کلمے کے خاندان سے تعلق رکھنے والا کلمہ فان استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 کو اگر دیکھا جائے تو ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس آیے مبارکہ میں فان یعنی فنا کو یبقی یعنی بقا کے مد مقابل لا کر بیان کیا گیا ہے، اور وہی معروف قاعدہ کہ تعرف الاشیاء بازدادہا۔ اگر ہم نے فان کو مشاہدہ کرنا ہے اور فان کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں یبقا کے بارے میں جاننا ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر ہم فنا کا لغوی معنی دیکھیں اور اصطلاحی معنی دیکھیں تو ان دونوں معانی کے درمیان بہت بڑا فاصلہ اور گیپ پایا جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے فان کا مطلب ہے یا فنا کا مطلب ہے خود سے بے خود ہو جانا۔ عرف میں اور معاشرے میں بعض لوگ بھنگ پی کر یا کسی بھی مست کنندہ چیز کا ایک جام پی کر خود سے بے خود ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے معنی میں وہ فنا کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ عرفہ کی اصطلاح میں فنا یہ نہیں ہے۔ عرفہ کی اصطلاح میں فنا کا مطلب یہ ہے کہ انسان خداوند متعال کے حضور خود کو مشاہدہ نہ کرے۔ مرحوم قیشری اس بارے میں لکھتے ہیں کہ نہ خود کی عین کو دیکھے اور نہ خود کے اثر کو دیکھے، یعنی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو خود سے فانی ہو کر خداوند متعال کے ساتھ باقی ہو جائے، یعنی حق کے ساتھ باقی ہو، جسے بطور عام اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے فنا فی اللہ اور بقا باللہ، یعنی صرف خداوند متعال کے جمال کا مشاہدہ کرے اور اپنے وجود سے بے خود ہو جائے، یعنی اپنے وجود کو اصلاً نہ عین کو دیکھے نہ اس کے اثر کو دیکھے۔ یہ بھی بے خودی ہے، وہ بھی بے خودی ہے جو لغوی معنی میں استعمال ہوئی ہے، لیکن یہ محبوب حقیقی کی لقاء میں بے خودی ہے، اور یہ محبوب حقیقی کے دیدار کے خمار کا نام فنا ہے۔ لہٰذا اگر ہم دینی متون میں اس فنا کو تلاش کرنا چاہیں تو حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ آلاف التحیت و ثنا سے متعلق ایک مطلب آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا کہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ آلاف التحیت و ثنا خداوند متعال کی رؤیت کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں ان پر وہ عالم طاری ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش میں آئے تو خداوند متعال سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ خدایا تجھے فنا اور بدن سے ہر قسم کا رابطہ ختم کیے بغیر دیکھا نہیں جا سکتا۔ بس یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ آلاف التحیت و ثنا اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی جمال پروردگار کا مشاہدہ کرنا چاہے تو اسے فنا کے مقام پر پہنچنا ہوگا۔ یا اسی طرح ہم اگر اپنی دینی روایات میں اور دینی متون میں یعنی مناجات شعبانیہ میں اس مطلب کی طرف دیکھیں تو وہاں پر بھی خداوند متعال سے اسی مقام فنا کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، اے میرے پروردگار مجھے کمال انقطاع جو تیری ذات کی طرف انقطاع ہو، یعنی باقی تمام مخلوقات سے اور باقی تمام چیزوں سے نہ ان کے عین کو دیکھوں نہ ان کے اثر کو دیکھوں، کمال انقطاع عطا فرما جو تیری ذات کے ساتھ مخصوص ہو۔ تو یہ وہ مقام فنا ہے کہ جس کا مرحوم دستگیب شیرازی اپنے استاد بزرگوار آیت اللہ جواد انصاری حمدانی سے بارہا مطالبہ کرتے تھے، لیکن آغا جواد انصاری انہیں اس مطلب کے بارے میں کوئی ان سے تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ ایک روز
آیت اللہ جواد انصاری حمدانی ان کی غیر موجودگی میں اپنے دوسرے شاگرد اور آغا دستغیب شیرازی کے صمیمی دوست آیت اللہ نجابت سے کہتے ہیں کہ یہ سید بزرگوار ہمیشہ فنا کا مطالبہ کرتا ہے، اور ساتھ اپنی گردن کے نیچے یوں ہاتھ پھیر کر اشارتاً کہتے ہیں کہ یہ مقام فنا تک پہنچ جائے گا۔ مرحوم آیت اللہ نجابت رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر یوں کرتے تھے کہ شہید دستغیب شیرازی کی فنا شہادت کے اندر ہے، یعنی گویا کہ 1991 عیسوی میں تقریباً شہید دستغیب شیرازی کی شہادت سے 30 سال پہلے آیت اللہ جواد انصاری اس انداز میں شہید کی فنا کا بیان کر چکے ہیں، اور گویا کہ 30 سال پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ آیت اللہ عبدالحسین دستغیب شیرازی مقام فنا پر فائز ہوں گے، اور اس بدن سے منقطع ہونے کے بعد ان کی فنا اس طرح سے انہیں حاصل ہوگی۔ ولی یہ خدا کی معاد اسی دنیا میں قائم ہو جاتی ہے، اور وہ فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ شہید دستغیب شیرازی نے سالوں سال اسی شہادت کے انتظار میں وقت گزارا، اور انہی لمحات کو وہ گنتے رہے کہ کب وہ وقت آئے گا جب میں مقام فنا پر فائز ہوں گا، اور اپنی اس کیفیت کو وہ لوگوں سے اور دوسروں سے مخفی رکھا کرتے تھے۔ شہید دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت 1981 عیسوی کے اندر ہوتی ہے، اور جب وہ مدرسہ حکیم میں جو ہفتے میں ان کا ایک مرتبہ درس اخلاق اس مدرسے میں ہوا کرتا تھا، اور تمام دینی مدارس سے طلاب وہاں منتقل ہوا کرتے تھے تاکہ ان کے نورانی محضر سے استفادہ حاصل کریں، تو شہید دستغیب اپنے اس آخری درس میں انہیں کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں اور آخری ایام میں اپنی زندگی کے گزار رہا ہوں۔ لہٰذا جب آیت اللہ مدنی کی شہادت ہوتی ہے تو ایسے میں شہید دستغیب شیرازی کو بھی ان کے دوست کہتے ہیں کہ اب آپ کی باری ہے، لہٰذا اب آپ کو احتیاط کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جی ہاں، مجھے معلوم ہے کہ اب میری باری ہے۔ لہٰذا شہید دستغیب شیرازی جو شیراز کے ایک نہایت ہی تنگ و تاریک محلے میں اور ایک قدیمی محلے میں زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور مختلف گلیوں سے گزر کے انہیں مین روڈ تک آنا ہوتا تھا، یہ اپنا راستے میں جہاں تک بھی اپنی منزل تک جانا تھا انہوں نے یہ راستے میں ذکر الہی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ متعدد مرتبہ لوگوں نے اور ان کے سیکیورٹی گارڈز نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنا گھر تبدیل کریں، اس گھر میں آپ کو سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا وہ جو شہید دستغیب کے لیے حکومت نے ایک بلٹ پروف گاڑی کا انتظام کر رکھا تھا، وہ بھی سڑک پر آ کر کھڑی ہوتی تھی، اسے اس تنگ و تاریک گلیوں سے گزارنا ممکن نہ تھا۔ لہٰذا شہید دستغیب کہتے تھے کہ نہیں، میرے اب آخری ایام ہے اور مجھے یہیں پر ہی آپ رہنے دو، میں یہاں سے اس جگہ کو تبدیل نہیں کر سکتا ہوں۔ لہٰذا شہید دستغیب مسلسل ذکر خدا میں مصروف رہا کرتے تھے، اور میں اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کا ٹوٹل وزن قید سے آزادی کے بعد 45 کلو تھا، بعد میں اگر کچھ بڑھا بھی ہو انقلاب اسلامی کے بعد تو 50 کلو 55 کلو اس سے زائد وزن شہید دستغیب کا نہیں تھا، اور اگر انہیں کوئی شہید کرنا چاہتا تو آسانی کے ساتھ ہی کسی ہتھیار سے انہیں قتل کیا جا سکتا تھا، شہید کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کے لیے چند کلو باقاعدہ TNT کا استعمال کیا گیا اور ایسے مواد منفجرہ کا استعمال کیا گیا کہ جس سے پورا شیراز لرز اٹھا۔ تو ایسے میں آپ اس مطلب کی طرف توجہ کریں کہ شہید آیت اللہ دستغیب شیرازی کی شہادت 1981 عیسوی میں جمعۃ المبارک کے دن ہوتی ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ شہید دستغیب شیرازی رات کو جب سوتے ہیں تو اچانک اپنے جو ہے وہ نیند سے آشفتہ حالت میں بیدار ہوتے ہیں، اپنے سر کو پکڑ کے لا حول ولا قوت الا باللہ کا تکرار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اطرافیان متوجہ ہوتے ہیں کہ شہید دستغیب کی ایک حالت عام دنوں سے مختلف ہے، لہٰذا شہید دستغیب شیرازی سے وجہ پوچھی جاتی ہے، لیکن وہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ اس خواب کے بعد اب وہ کسی سے گفتگو نہیں کریں گے اور اپنے ان آخری لمحات کو خداوند متعال کے ساتھ مخصوص کریں گے۔ یقینی بات ہے اس خواب میں شہید دستغیب شیرازی کو ان کی موت سے متعلق باخبر کر دیا تھا، لیکن شہید دستغیب نے اس خواب کو کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا، مسلسل ذکر خدا میں مصروف رہے، اور جب جمعۃ المبارک کی نماز کو
ادائیگی کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلنا چاہتے تھے تو کچھ ایسے کام انہوں نے کیے جو عام روٹین میں اور عام لائف میں وہ انجام نہیں دیا کرتے تھے۔ مثلا اپنے عمامہ مبارک کو ایسی خوشبو سے معطر کیا جو خوشبو پہلے انہوں نے کبھی استعمال نہیں کی تھی، یا اس کے علاوہ جانے سے پہلے اپنی تمام چابیاں اور تمام جو دستاویزات ان کے پاس محفوظ تھیں وہ اپنے فرزند کے حوالے کر دیں، اور جب بیٹے نے ان سے اس اضطراب کی اور اس کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو اپنے ہاتھوں سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور گویا کہ اشارے سے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ملکوت اعلیٰ کی طرف جا رہا ہوں۔ بیٹے کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، بیٹے نے بھی نماز جمعہ میں جانا تھا لیکن آیت اللہ پہلے نکل گئے اور یہ ان کے پیچھے آئے، تو آیت اللہ جیسے ہی اپنی گلی میں کچھ قدم ابھی آگے بڑھے ہیں تو ایک مہیب قسم کا ایک دھماکہ ہوتا ہے، فوراً ان کے بیٹے باہر بھاگتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، ہر طرف دھواں ہی دھواں، ہر طرف گرد ہی گرد۔ ظاہری بات ہے ایک قدیمی محلہ تھا، اور ایک ایسے قدیمی محلے میں جب ایک بلاسٹ ہوتا ہے تو وہاں دھواں، اور اطراف میں جو عمارتیں ہیں، قدیمی گھر ہیں، ان میں جو گرد و خاک ہے اس کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور جب تھوڑا مطلع صاف ہوا تو مشاہدہ کیا کہ شہید دستغیب شیرازی کا بازو قط ہو چکا ہے اور وہ اپنا دوسرا ہاتھ جو ہے وہ سر پر رکھ کر زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور شہید ہو چکے ہیں، اور وہ خاتون جو بظاہر ان پر حملہ آور تھی اس کا سر جو ہے وہ بدن سے جدا ہو کر اور وہاں کسی نالی کے اندر جو ہے وہ گرا ہوا ہے۔ ماجرا بھی کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ شہید دستغیب شیرازی طب کے معمول اپنی اس گلی سے ذکر خدا انجام دیتے ہوئے باہر نکلے، اور ایسے میں ظاہری بات ہے ان کے سیکیورٹی گارڈز بھی موجود تھے، چونکہ آپ مجلس خبرگان رہبری کے رکن تھے، آپ باقاعدہ امام جمعہ شیراز تھے، اور میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک سرکاری پوسٹ ہے ایران کے اندر، اور امام جمعہ کو نہایت ہی پروٹوکول حاصل ہوتا ہے، اور پھر یہ ایسی شخصیت جنہوں نے انقلاب اسلامی ایران کے لیے بہت خدمات انجام دیں، اور یہ سیکیورٹی میں ان کو بہت ہی شدید خطرہ تھا ان کی جان کو، لہٰذا ان کے لیے باقاعدہ حکومت نے انتظام کیا ہوا تھا سیکیورٹی گارڈز کا اور بلٹ پروف گاڑی کا اور اس قسم کی سہولیات کا، لیکن شہید دستغیب تو ان چیزوں سے بے اعتنا تھے، ان کو تو ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی، لہٰذا جیسے ہی شہید باہر نکلتے ہیں تو بظاہر ایک ایسی خاتون جو خود کو حاملہ انداز میں ظاہر کر کے باہر نکلی ہوئی تھی وہ شہید دستغیب کے قریب آنا چاہتی ہے۔ سیکیورٹی گارڈز انہیں کہتے ہیں کہ آپ نزدیک نہ آئیں اور چلی جائیں، آیت اللہ اسے قریب آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے آیت اللہ رات کو پہلے مشاہدہ کر چکے تھے اپنی شہادت کے بارے میں، لہٰذا جیسے ہی وہ خاتون کوئی رقعہ دینے کی خاطر شہید دستغیب کے قریب آتی ہے اور آ کر خود کو منفجر کر لیتی ہے۔ شہید دستغیب شیرازی پر یہ خودکش حملہ ہوا اور جس کے نتیجے میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شہید دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہادت کے بعد کچھ ان کی زندگی کے ایسے خارق العادہ واقعات ہیں کہ جنہیں بیان کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ شہید دستغیب شیرازی کی شہادت کے فوراً بعد ان کے بیٹے اپنے آپ کو مرتب کرتے ہیں اور فوراً بھاگ کر جاتے ہیں نماز جمعہ والی سائٹ پر، اور وہاں جا کر لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، لوگوں کو شہید کی شہادت کی خبر دیتے ہیں، انہیں حوصلہ دیتے ہیں اور نماز ظہرین قائم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج کے دن نماز جمعہ نہیں ہو سکے گی، آج ہم نماز ظہر پڑھیں گے۔ لوگ بیتابی کا اظہار کرتے ہیں، انہیں تسلی دی جاتی ہے۔ امروز بیام در مقابل شماها عرض کنم که به جای نماز جمعه نماز ظهر خوانده میشه. امیدوارم که انشاءالله گوش بگیر مادر، قرار شد که آرام باشی، قرار شد که آقا بنشینید، خانم ها بنشینند آقا، بنا باشد بعد آرامی بکنید. خود من از همتون مقدم هستم که بی صبری کنم، آرام بگیرید. آنچه مقدر الهی است پیش میاد و برای افراد صالح، برای اولیاء خدا، برای اونهایی که یک عمر جانشون، مالشون، قدمشون، قلمشون، زبانشون
برای اسلام، برای دین خدا کار میکرده، مردن در رخت خواب ننگ است. اینها باید هم شهید بشن، باید هم به لقاء خدا برسن. ایتها النفس المطمئنه، ای کسی که مطمئن شدی در خانه خدا، پشت دیگه نکردی. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه، چنون با دل خوش بمیری، با چه خوشی انشاءالله. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، برو تو بغل حسین، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہے۔ اور جب شہید دستغیب شیرازی کو باقاعدہ جو ہے وہ ان کی تکفین کا مراحل قریب آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اب انہیں کفن دیا جائے، تو گھر والوں سے کفن کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ شہید دستغیب شیرازی نے اپنا کفن پہلے سے تیار کر رکھا تھا، لہٰذا زوجہ وہ کفن لے کر آتی ہیں اور جیسے ہی اسے کھولا جاتا ہے تو اس کفن کے اندر ایک تھیلا موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کفن میں تھیلے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تھیلا کیوں شہید نے اپنے کفن میں رکھا ہے اس کا ماجرا تو معلوم نہیں ہے، لہٰذا اس تھیلے کو جدا کر کر انہوں نے علیحدہ رکھ لیا اور باقی کفن دے دیا۔ شہید دستغیب شیرازی کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا اور نہایت ہی عالی شان تشییع جنازہ کے بعد انہیں شیراز میں دفن کر دیا گیا۔ کچھ دن کے بعد ان کی زوجہ کو عالم رؤیا میں شہید دستغیب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مقام پر میرے جسم کے ٹکڑے ابھی موجود ہیں، انہیں بھی میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ لہٰذا اگلے دن باقاعدہ اس جگہ کا معائنہ کیا جاتا ہے اور خواب رویا صادقہ ہوتا ہے اور وہاں شہید کے جسم کے ٹکڑے موجود ہوتے ہیں۔ اب ان ٹکڑوں کو دوبارہ دفن کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی کپڑے میں اسے دفن نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اسی تھیلے کی یاد آتی ہے کہ جسے شہید دستغیب شیرازی اپنی زندگی میں پہلے سے ہی تیار کر چکے تھے، اور معلوم ہو گیا کہ شہید دستغیب شیرازی کو اپنی زندگی میں ہی اپنی شہادت کی کیفیت تک کا بھی علم تھا، لہٰذا انہوں نے باقاعدہ وہ تھیلا بھی سی کے رکھا ہوا تھا کہ میری شہادت کے بعد جب میرے جسم کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے ہوں گے تو انہیں جمع کر کے دوبارہ دفن کرنے کے لیے ایک تھیلے کی ضرورت ہوگی، لہٰذا وہ تھیلا پہلے سے ہی تیار کر چکے تھے۔ شہید دستغیب شیرازی کی شہادت کے بعد بھی کچھ کرامات ان کے فرزند نقل کرتے ہیں، وہ اپنی گفتگو میں بیان کرتے ہیں کہ یوں تو والد بزرگوار کی شہادت کے بعد متعدد کرامات ان کی قبر اطہر سے متعلق نقل ہوئی ہیں، لیکن صرف 3 کرامات کو وہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ باقی تمام مفصل ہمارے پاس موجود ہیں جنہیں کسی کتاب کی صورت میں پبلش کر دیا جائے گا، اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ کتاب پبلش ہوئی یا پبلش نہیں ہوئی، چونکہ شہید کے فرزند کو بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے عرصہ دراز ہو چکا ہے۔ لہٰذا شہید دستغیب شیرازی کے فرزند اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ایک ماں اپنے اپاہج بیٹے کو لے کر شہید دستغیب کی قبر کے پاس آتی ہے تاکہ شہید سے توسل کرتی ہے کہ وہ اس بچے کو شفا دے، اور اس توسل کے نتیجے میں اس بچے کو شفا مل جاتی ہے، وہ اپاہج ہوتا ہے اور بالکل تندرست ہو کر واپس اپنے گھر جاتا ہے۔ یا ایک رشتہ دار شہید دستغیب شیرازی کی قبر پر جا کر توسل کرتا ہے کہ کل رات میرے گھر چوری ہو گئی ہے، آپ میری مدد کریں اور اس چور کی شناخت میں میری رہنمائی کریں۔ شہید کے ساتھ توسل کے نتیجے میں اس چور کی شناخت ہو جاتی ہے اور تمام مسروقہ مال بھی اس شخص کو واپس مل جاتا ہے۔ یا ایک نوجوان قیدی کی ماں شہید کی قبر کے پاس آتی ہے اور آ کر توسل کرتی ہے کہ ان کے بیٹے کو رہائی مل جائے، تو اس توسل کے نتیجے میں فوراً ان کا بیٹا رہا ہو جاتا ہے۔ اور اس قسم کی متعدد کرامات جو ان کے فرزند نے نقل کی ہیں کہ مثلاً کسی فرد کو اس کی موت سے پہلے جو ہے وہ باخبر کر دینا، یا کسی قریب مرگ بچے کو اس کی حالت احتضار سے اس کو واپس لے آنا، اس قسم کے مطالب شہید دستغیب شیرازی سے متعلق نقل ہوئے ہیں،
اور ہمارے پاس ان مطالب کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہم شہید دستغیب شیرازی کی زندگی سے متعلق اس اخلاقی پہلو کو بیان کرتے ہیں کہ شہید دستغیب شیرازی ہمیشہ اپنی زندگی میں ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ نماز کو افضل وقت میں اور فضیلت کے وقت میں ادا کیا کریں، کبھی نماز کو اس فضیلت وقت سے تاخیر نہیں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا وہ افراد جو شہید دستغیب کو جانتے تھے انہیں معلوم تھا کہ وہ سفر میں بھی نماز کو افضل وقت سے مؤخر نہیں کرتے اور اسی فضیلت وقت میں ادا کرنے کے پابند ہیں۔ دوسروں کو بھی اسی کی نصیحت کیا کرتے تھے کہ نماز کو فضیلت کے وقت میں ادا کیا جائے۔ شہید دستغیب نے عمرہ پر جانا تھا اور انہیں ڈائریکٹ جدہ کے لیے فلائٹ نہیں ملی۔ ان کی فلائٹ کا شیڈول یہ تھا کہ انہیں تہران سے بیروت جانا ہے اور بیروت سے جدہ کی انہیں آگے فلائٹ ملے گی۔ جیسے ہی وہ تہران سے پرواز کرتے ہیں اور بیروت اترتے ہیں اور اگلی فلائٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ جدہ کی انہیں فلائٹ ملے، ایسے میں نماز کا وقت جیسے ہی قریب آتا جاتا ہے، شہید دستغیب کی وجود میں ایک اضطراب آتا ہے کہ کیسے میں نماز کو ادا کروں گا، اگر نماز کے وقت فلائٹ آ جائے اور فلائٹ کا انتظام ہو جائے تو اس وقت میں کیا کروں گا۔ ایک اضطراب تھا اور افراد اس اضطراب کو شہید کے اندر مشاہدہ کر رہے تھے کہ شہید ہمیشہ افضل وقت میں نماز ادا کرتے ہیں اور آج ہم سفر میں ہیں اور آج شہید دستغیب کیسے افضل وقت میں نماز کو ادا کریں گے۔ عین اس ٹائم جب تمام مسافروں کو سوار کیا جاتا ہے، شہید دستغیب بھی جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہیں کہ مغرب کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، افضل وقت ہے، فضیلت کا وقت ہے، نماز مغرب ادا کرنی ہے اور جہاز اب بالکل تیار ہے، مسافروں سے لوڈ ہو چکا ہے اور اب اس نے جو ہے وہ پرواز کرنا ہے۔ تو ایسے میں شہید دستغیب مضطرب ہیں، بار بار اس ایئر ہوسٹس سے کہتے ہیں کہ مجھے نماز کے لیے اترنا ہے، اجازت دی جائے، میں نماز پڑھ کے آؤں، لیکن اجازت نہیں ملتی ہے کہ تمام مسافر جو ہیں وہ سوار ہو چکے ہیں اور اب کسی کو اترنے کی اجازت نہیں ہے، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شہید کے وجود میں وہ اضطراب اور کیفیت جو ہے وہ اس کا شہید کا ساتھی کہتے ہیں کہ میں اس کیفیت کو مشاہدہ کر رہا ہوں کہ شہید جیسے جیسے وہ وقت فضیلت کا گزرنے کی طرف بڑھتا ہے، شہید میں اضطراب کی کیفیت بڑھتی ہے۔ لہٰذا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں اس جہاز سے اتروں گا چاہے مجھے یہ فلائٹ مس کرنا پڑے، لیکن وہ مہماندار اور وہ ایئر ہوسٹر ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ تو پھر شہید اپنی سیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کچھ ذکر کرتے ہیں۔ معلوم نہیں شہید نے کیا ذکر کیا کہ جیسے ہی شہید کھڑے ہوئے اور کچھ ذکر کیا کہ پائلٹ کی آواز آ گئی کہ جہاز میں فنی خرابی ہو گئی ہے اور ہم فعلاً جو ہے وہ پرواز نہیں کرتے، تمام مسافروں کو آف لوڈ کر دیا جائے، اتار دیا جائے۔ تمام مسافروں کو اتار دیا جاتا ہے۔ شہید نہایت خوشی کے عالم میں جہاز سے اترتے ہیں، جا کر نماز کو افضل وقت میں ادا کرتے ہیں اور جیسے ہی شہید کی نماز مکمل ہوتی ہے اعلان کیا جاتا ہے کہ جہاز کی فنی خرابی جو ہے وہ بالکل اب درست ہو چکی ہے، تمام مسافر دوبارہ سوار ہو جائیں، ہم نے جدہ کی طرف فلائٹ کرنی ہے۔ تو یہ شہید دستغیب شیرازی کی زندگی کا ایک ایسا ماجرا جس میں شہید دستغیب شیرازی نے افضل وقت میں اپنی نماز کو ادا کیا ولو جہاز میں تاخیر ہو جائے۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ شہید دستغیب شیرازی کے حالات زندگی میں اپنے اختتام تک پہنچی۔ آئندہ گفتگو میں ہم آپ کے ساتھ شہید دستغیب شیرازی کا ایک واقعہ لے کر حاضر ہوں گے اور اس کے بعد ہم کسی اور مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کے شاگرد کے حالات زندگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔